ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاری۔ محترم حضرات، ابھی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف اس سے پہلے میں کرا چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے پاس اس کے بھائی کے حوالے سے کوئی ظلم ہو، اس کی عزت و آبرو کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے، یعنی اس نے اپنے بھائی پر کسی طرح سے ظلم کر رکھا ہو، کسی انسان پر اس نے کسی طرح کی زیادتی کر رکھی ہو، چاہے اس ظلم و زیادتی کا تعلق اس کی عزت و آبرو سے ہو، اس کی جان سے ہو، یا اس کے مال و متاع سے ہو، فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے حلال کرا لے، یعنی اس کی معافی تلافی کر کے، اس کا حق ادا کر کے، یا اس سے معافی مانگ کر کے اس معاملے کو صاف ستھرا کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے جب کہ اس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ کر لے دے کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن بدلہ دینا پڑے گا، اور بدلہ دینے کے لیے دنیا کی طرح وہاں پہ دینار و درہم نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پہ بدلہ اعمال کے ذریعے ہوگا۔ شکل یہ ہوگی کہ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، کہ اگر اس کے پاس نیکی ہوگی تو اس کی نیکی کو اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا، اس کی نیکی میں سے جتنا اس نے ظلم کیا ہے تو اتنا لے کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، تو مظلوم کی برائیوں کو لیا جائے گا اور اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ گویا کہ اس روایت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل صاف ستھرا کر لے، اپنے نامہ اعمال کو صاف ستھرا کر لے۔ اگر لوگوں کی حق تلفیاں کر کے یہاں سے چلا گیا تو آخرت میں اسے ان چیزوں کا بدلہ دینا پڑے گا، جان بچنے والی نہیں ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جو برائیاں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہیں اور جن سے بہت زیادہ سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، ان برائیوں میں ایک بدترین برائی ظلم ہے، اور ظلم اپنی تمام تر شکلوں کے ساتھ حرام ہے، ظلم کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے بشری تقاضے کے تحت کبھی کچھ کمی زیادتی ہو گئی ہے
تو انسان معافی مانگ کر کے یا صاحب حق کو حق دے کر کے کسی بھی طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، اپنے نام اعمال کو اس ظلم سے گندا نہ رکھے، تاکہ قیامت کی پریشانی اسے درپیش نہ ہو، قیامت کی ہولناکی اور پریشانی سے وہ بچ جائے۔ یہ ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ بھائی اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، کسی طرح کا اپنے نام اعمال کو لوگوں کے حقوق سے مجروح نہ رکھے۔ آج کے دور میں ظلم کی مختلف شکلیں رائج ہو گئی ہیں، ان تمام سے ہمیں بچنا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا کہ من عرضہ او من شیء، کہ اس ظلم کا تعلق چاہے عزت و آبرو سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو، یعنی کسی بھی قسم کا ظلم ہو تو اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ ظلم انسان کسی پر اس کی عزت و آبرو کے حوالے سے کر دیتا ہے، جیسے کسی کی غیبت کر دیا، لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ چل رہا تھا، اب لوگوں نے، معلومات کرنے والوں نے یہ سوچ کے کہ بھائی آپ اسے جانتے ہیں یا آپ اس محلے کے ہیں، آپ کس سے کچھ پوچھا، اس کے اندر وہ خرابیاں نہیں تھیں، ان لوگوں میں وہ عیب کی باتیں نہیں تھیں، پھر بھی آپ نے تعریف کرتے کرتے کچھ باتیں ایسی کہہ دی عیب والی کہ وہ رشتہ لگتے لگتے ٹوٹ گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ عزت و آبرو پر داغ لگانا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو کسی کی غیبت کر دینا، کسی کی چغلی کر دینا، کسی کی عزت و آبرو کو مجروح کرنا، کسی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ کا ایسا جواب دینا کہ اس سے سامنے والا مجروح ہو جائے، اس کی حیثیت گھٹ جائے، اس کا کام خراب ہو جائے، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں، اور یہ ظلم عزت و آبرو سے متعلق ہے۔ مومن کی زبان سچی ہوتی ہے، دوسرے کے معاملے کو خراب کرنے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو گنہگار بنا رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو فرمایا معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے۔ آج ہمارے معاشرے میں غیبت اور لوگوں کے حوالے سے بدزبانی یہ ایسی برائی ہو چکی ہے کہ لوگوں نے اس کو برا سمجھنا بند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شراب پی لے یا معاشرے کا کوئی شخص شرابی ہو تو وہ شخص بھی اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے اور دنیا بھی اسے بہت غلط نظر سے دیکھتی ہے، ارے بھائی یہ شراب پیتا ہے، کیوں؟ اس کے اس جرم کی وجہ سے، اس کے اس گناہ کی وجہ سے۔ لیکن غیبت کرنے والے کو یا غیبت کرنے والا خود اپنے آپ کو، حالانکہ غیبت کرنا یہ شراب پینے سے بھی بدتر گناہ ہے، لیکن نہ گنہگار کو اس کے گناہ کا احساس ہو رہا ہے، نہ دوسرے لوگوں کو اس کے گناہ کی قباحت کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس گناہ کی قباحت کا احساس لوگوں کے دلوں سے نکل گیا، اس لیے اس جرم میں، اس گناہ میں مبتلا ہونے میں کوئی تأمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو صاف ستھرا کر لو۔ تو اس ظلم کا تعلق عزت و آبرو سے ہو، چاہے کسی بھی چیز سے ہو۔ شریعت کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور ہر قسم کے ظلم سے ہمیں بچنا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مختلف قسم کے ظلم ایسے مروج ہیں کہ لوگ اسے ظلم سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مارکیٹ میں دکانیں ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنے حق سے استفادہ کر سکتا ہے، دوسرے کے حق سے استفادہ یہ ظلم ہے۔ دوسرے کے حق کو اس کی اجازت کے بغیر اپنے کام میں لینا، اپنے فائدے میں لینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب آج کل مثال کے طور پر مارکیٹ میں دکانیں ہیں،
دکان کہاں ہوتی ہے؟ 10 فٹ کی دکان ہوتی ہے تو مزید سامنے 10 فٹ کا حصہ ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ فٹ پاتھ کے ناجائز قبضے کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ حالانکہ مقدر کی روزی اپنی دکان میں بھی مل جائے گی، ضرورت کسی کو رہتی ہے تو ضرورت مند تلاش کر کے دکان تک پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑا سا بورڈ لگائیں گے اور بہت زیادہ سامان آگے رکھیں گے تو ہی آپ کا سامان بکے گا، نہیں۔ یہ لوگوں نے ایک طریقہ چلا لیا کہ ہر آدمی ایسا کر رہا ہے۔ بھائی مال غیر سے استفادہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ دکانوں کے سامنے کے حصے کیا ہیں؟ وہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، اس پر زیادہ قبضے کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کی راہوں میں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹریفک کے کتنے مسائل آتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں راستے کو صاف ستھرا رکھنے اور راستے کو کسی قسم کی ہر قسم کی رکاوٹ سے پاک رکھنے کی اور صاف رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لعنت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتقوا الملاعن الثلاث، اس میں آپ نے فرمایا کہ سائے دار درخت کے نیچے جہاں پہ لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتے ہیں، اس جگہ کو گندا کر دو، وہاں پہ غلاظت کر دو، اس جگہ کو ناپاک کر دو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے راستے کو گندا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں اس جگہ کو ناپاک اور گندا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا کہ یہ 3 لعنت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اندازہ لگائیے کہ اس میں ایک راستہ بھی ہے۔ آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو راستے کو لوگوں کی وہ گزرگاہ ہے، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہو، اور آج ہم لوگوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ جنازے کی نماز، مسئلہ چلا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ آج کل تو لوگوں نے رواج بنا لیا کہ جنازے کی نماز لوگ مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ عمل بھی قابل اصلاح ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جنازے کی ایک جگہ متعین تھی مسجد نبوی کے باہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہاں پہ نماز جنازہ ادا کیا کرتے تھے، صحابہ کا بھی معمول وہی تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آپ نے مسجد کے اندر پڑھی ہے۔ اس کے بارے میں بھی فقہ نے لکھا ہے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا، وہ معمول نہیں تھا آپ کا، یا تو بارش ہو رہی تھی اس لیے آپ نے ایسا کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ تو گویا کہ وہاں سے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ عذر کی حالت میں مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن عام حالت میں مسجد سے باہر جنازے کی نماز ادا ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، صحابہ کا معمول یہی تھا۔ اسی لیے فقہا نے اس کو مکروہ عمل شمار کیا ہے کہ مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر کبھی کوئی عذر ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ کی تنگی ہے، تو ایسی صورت میں مسجدوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجدوں میں بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک عمل اس کی جواز کے لیے ایک دلیل ہے، اس میں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے مسجد سے باہر رہنے کا ہی اہتمام کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج کل لوگوں نے بڑی بے احتیاطیاں کر رکھی ہیں، بالکل آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیز ضرورت کے تحت ہو تو ضرورت کے تحت ہی رکھنا چاہیے اس کو، اور جہاں تک ہو سکے باہر کے حصے میں ہی جنازے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ تو فقہا نے جو لکھا ہے وہ میں نے بتایا آپ کو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جنازے کی نماز کی وجہ سے راستہ ڈسٹرب ہو رہا ہو، لوگوں کی گزرگاہوں
میں تنگی ہو جا رہی ہو اور راستہ بند ہو جا رہا ہو تو فرمایا کہ ایسی صورت میں مسجد میں پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے راستے میں پڑھنے کے مقابلے میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک طرف فقہا لکھ رہے ہیں کہ بلا ضرورت نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر راستہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہو تو فرمایا کہ راستے کو کھلا چھوڑو، مسجد ہی میں ادا کر لو۔ یہ ہے راستے کی اہمیت۔ لیکن آج لوگوں نے فٹ پاتھ پر ایسے قبضے کیے ہیں کہ راستے کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں اور لوگوں کو اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے، اور اس طرح کے ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مثال کے طور پر ظلم کی ایک شکل آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ واٹس ایپ پہ جب چاہا جو چاہا بھیجنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر بھائی مراسلت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، مراسلت کے بھی، رابطے اور تعلق کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے اس عمل کے ذریعے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے لوگ میسج بھیجتے رہتے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے موبائل کو آپ کی خاطر مکمل بند کر کے تو نہیں رکھے گا، ایمرجنسی میں رابطے کی بھی ضرورتیں پڑتی ہیں، ایمرجنسی میں لوگوں کو رابطے کی نوبت آتی ہے۔ اب کتنی مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں میسج آیا آنکھ کھل گئی۔ تو آپ کسی کو کوئی اچھی چیز بھیجنا چاہتے ہیں تو ذرا یہ سوچئے کہ ایسے وقت میں بھیجیے کہ وہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، لوگوں کی آرام و راحت کا وقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ دینی ویڈیو کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، رات کے 2 بجے آپ بھیج رہے ہیں، رات کے 3 بجے بھیج رہے ہیں، کون دیکھے گا اس وقت؟ بلا شبہ اچھی چیزیں بھیجنا چاہیے، لیکن صحیح وقت کا خیال رکھنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کسی کی نیند کو خراب کر دیا، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اسے نیند نہ آئے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو پھر نیند آنے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ بے وقت کسی کو فون نہیں کرنا چاہیے، بے وقت کسی کے گھر پہ جانا نہیں چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارا اسلامی نظام، ہمارے اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو ان چیزوں میں بہت حساس ہونا ہے، کیونکہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہوگی تو وہ بھی ظلم میں ہی شمار ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں کو اچھے انداز میں پینٹ کراتے ہیں اپنی دیوار کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ آپ نے کوئی شاپ کھولی، اس کے پمفلٹ آپ نے پرنٹ کروایا، لوگوں کی دیوار جا کے چپکا دیا وہاں پہ۔ مساجد کے گیٹ پر، مساجد کے دروازے پر آپ اسے چپکا دے رہے ہیں۔ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور مسجد کی چیزوں کا غیر مسجد کے لیے استفادہ فقہ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو لوگوں کے گھروں، لوگوں کی دیواروں پر بلا ان کی اجازت کے، اور مساجد کے دروازوں پہ اور ادھر ادھر پوسٹروں کو چپکا کر کے لوگوں کی دیواروں کو اور مساجد کی دیواروں کو خراب کرنا، یہ بھی فقہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ بہت سی برائیاں وہ ہیں جو حقیقت میں شریعت کی نظر میں بری ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ چیزیں بری نہیں رہی۔ تو ہماری نظر میں کوئی چیز بری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری غفلت ہے، ہماری بے دینی ہے کہ ہمیں برائی نہیں دکھ رہی ہے۔ ہر وہ چیز جو شریعت کی نظر میں بری ہے وہ بری ہے۔ فقہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر استفادہ یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسا استفادہ کہ اس استفادے کے بارے میں اجازت لینا کوئی ضروری نہ ہو، کہ اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو بھی صاحب مال
عملی طور پہ اس کی اجازت دیتا ہو، اس سے منع نہ کرتا ہو، تو اس طرح کے استفادے کے لیے الگ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ مثال کے طور پر تیز دھوپ میں آپ کسی کے گھر کے سائے میں ٹھہر گئے، یہ بھی اس سے استفادہ ہے، لیکن عموماً اس استفادے سے روکا نہیں جاتا اور اس استفادے سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو اس طریقے سے استفادے کی اجازت ہے، اس کی بھی دلیل دی ہے فقہا نے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، آپ ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے وہاں پہ تیمم فرمایا اور ان صحابی کی دیوار پر ہاتھ مار کر کے آپ نے تیمم فرمایا۔ دیکھیے ہماری شریعت کتنی پیاری ہے اور کتنی گہرائی سے ایک ایک چیز پہ غور کیا گیا ہے۔ فقہا نے اس حدیث کو، اس واقعے کو دلیل کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا۔ تیمم کے لیے کیا؟ ایک مرتبہ دیوار پہ ہاتھ لگایا اور چہرے پر مسح کر لیا، ایک مرتبہ پھر ہاتھ لگایا اور دونوں ہاتھوں پر کیونی سمیت ہاتھ کو پھیر لیا، تیمم ہو گیا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی اجازت کے بغیر ان کی دیوار سے تیمم کیا، اس لیے آپ نے ایسا کیا کہ آپ کو یہ بات قرینے سے، حالت سے یہ بات معلوم تھی کہ ان صحابی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اس سے منع نہیں کریں گے، گویا کہ ان کی طرف سے اجازت ہے۔ تو اسی کی روشنی میں لکھا کہ اگر کسی کے مال سے کوئی ایسا استفادہ کہ اس استفادے سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اور وہ معلوم بھی ہو، اس کو وہ دیکھ بھی لے، تو وہ اس سے منع نہ کرے، نہ روکے، تو فرمایا کہ ایسا تو استفادہ کر سکتے، لیکن ایسا استفادہ کہ جس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، جو اس کی اجازت نہ دے سکتا ہو، تو فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اب لوگ پوسٹر لگا دیتے، دیواروں پہ کچھ لکھ دیتے، بتائیے کہ اس سے دیوار اس کی خراب ہوتی ہے، مسجدوں کی دیواریں خراب ہوتی ہیں، اور آج تو اپنی امت میں ان چیزوں کے حوالے سے ایسی لاپرواہی ہے کہ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ پوسٹروں کی بھی تو بس پوسٹر اور بینر وغیرہ کی تو گویا کہ لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی شرعی آداب معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں ایک سفر پہ تھا، تو ایک راستے میں ایک مسجد کے پاس ہم لوگ رکے کہ نماز پڑھ لیں گے، تو دیکھا کہ اس مسجد کی دیوار پر ترتیب سے ایک ہی پوسٹر، 6 پوسٹر لگائے گئے تھے، بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب۔ بھائی ایک پوسٹر کا مقصد اطلاع دینا ہوتا ہے، ایک پوسٹر بھی لگا دیتے تو لوگوں کو اطلاع ہو جاتی کہ بھائی فلاں جگہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، فلاں فلاں لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے ایک ساتھ 6 7 پوسٹر لگا دیے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اس طریقے سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرمایا کہ بلا ضرورت اگر چاول کا، گیہوں کا ایک دانہ بھی خرچ کیا گیا تو وہ بھی اسراف ہے، اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں بہت منمانی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، ایک ایک قدم کا محاسبہ کرنا ہے، اور محاسبے والی زندگی گزاریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو غرضے کہ جس چیز سے استفادے کی اجازت نہیں ہے اس سے اجازت کے بغیر کسی طرح کا استفادہ کرنا، اس کو خراب کرنا، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی ایک شکلوں میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا۔ ہمارے گھروں میں خادمائیں ہوتی ہیں، جب ان سے معاملہ کیا جاتا ہے تو چند کام بتائے جاتے ہیں اور بعد میں ان سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں۔ فرمایا معاہدے سے ہٹ کر کے جو اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے
یا تو اس کا آپ عوض دیجئے ان کو، اور یا نہیں تو پھر یہ شرما حضوری میں جو اس نے کر دیا اور آپ نے اس کروا لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اس طرح کے ظلم سے آج ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا حق آپ کے ذمے ہے اور اس حق کی ادائیگی آپ پر لازم ہے اور آپ قادر ہیں اس حق کو ادا کرنے پر، پھر بھی بلا وجہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، غنی کا ادائیگی پر قادر انسان کا حقوق کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ ظلم ہے۔ اس کی بہت سی شکلیں، مثال کے طور پر بیوی کا مہر دینے پر قادر ہے لیکن بلا وجہ تاخیر کیے جا رہے ہیں۔ بھئی وہ حق ہے، ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے۔ کسی کی سیلری آپ کو دینی ہے، کسی کا پیسہ آپ کو دینا ہے، اس کی ادائیگی میں آپ تاخیر کیے جا رہے ہیں۔ تو حقوق کو جلد سے جلد ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لینا یہ دینداری ہے، لیکن بلا وجہ حقوق کی ادائیگی میں، تنخواہوں کی ادائیگی میں، ملازمین کی مزدوری کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ تو غرض ہے کہ ہماری شریعت ظلم کی تمام شکلوں کو روکتی ہے اور کسی بھی قسم کے ظلم کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ عمل سے ہو۔ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کو برے نام سے مخاطب کرنا، کسی غیر مہذب الفاظ سے مخاطب کرنا یا ایسے انداز سے یا ایسے الفاظ سے اس کو مخاطب کرنا جس سے اس کو عار محسوس ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کالا ہوتا ہے، اسے لوگ کالیا ادھر آؤ، کسی معذور کو لنگڑا کہہ دیتے، اس طرح کی چیزیں لوگ سمجھتے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت ان چیزوں کو بہت سختی سے روکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حبشہ کے تھے اور وہاں کے لوگ تو کالے ہوتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یبن السودا کہہ دیا ان کو، کالی عورت کے بیٹے، اس کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات لائے صحابہ کے درمیان تاکہ بعد کے لوگوں کو اس کے احکام مل جائیں، کہنے تو کہہ دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنتے ہی حضرت بلال حبشی کو یہ بات ناگوار گزری، وہ دربار رسالت میں پہنچ گئے اور شکایت کیا کہ یا رسول اللہ مجھے انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، اور یہ صحابی بڑے جانثار صحابی، اپنے آپ کو ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے والے صحابی، تمام صحابہ کا مزاج وہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تم نے ان کو ایسا ایسا کہا ہے، برا بھلا کہا ہے، اس طرح سے ان کو مخاطب کیا ہے؟ انہوں نے اپنی گناہ کو، اپنی بات کو قبول، ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ تم ایسے انسانوں کے ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی بیماری موجود ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ تم تو مسلمان ہو گئے ہو، ایمان والے ہو گئے ہو، اس کے باوجود بھی یہ جاہلیت کی برائی تمہارے اندر موجود ہے۔ آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی، پھر آپ نے تعلیم بھی فرمائی، تنبیہ بھی فرمائی، اور اس کے بعد تعلیم بھی فرمائی کہ دیکھو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح مخاطب نہیں کرنا چاہیے، اور تمہارے جو خدام ہیں، تمہارے جو ماتحت ہیں، وہ در حقیقت تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں، تم بھی حضرت آدم کی اولاد ہو، انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو نیچے کر دیا، کسی کو مضبوط کر دیا، کسی کو کمزور کر دیا، کسی کو
آپ کے ماتحت کر دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا، یہ کائنات کا نظام اسی طریقے سے چل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مختلف صلاحیتیں انسانوں کو دی اور انسانوں میں فرق مراتب رکھ دیا، ورنہ سب کے سب انسان، الناس بنو آدم، سارے کے سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اس میں عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے کو پر، گورے کو کالے پر، کسی طرح کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ایک کائنات کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے کسی کو لینے والا بنایا، کسی کو دینے والا بنایا، کسی کو بیچنے والا بنایا، کسی کو خریدنے والا بنایا، کسی کو کام لینے والا بنایا، کسی کو کام کرنے والا بنایا۔ یہ تو دنیا کا نظام اسی طریقے سے چل سکتا ہے۔ سب آنر ہو جائیں گے تو پھر کمپنیوں میں کام کون کرے گا؟ اور سب ملازم ہو جائیں گے تو آنر کون بنے گا؟ کام کون دے گا؟ تو غرض ہے کہ آپ نے تنبیہ فرمایا کہ یہ تمہارے خدام تمہارے بھائی ہیں، جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسلام میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے آپ کو ظلم اور ظلم کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب سے بچانا، پاک رکھنا، صاف رکھنا، لوگوں کے حقوق کو اچھی طرح ادا کر دینا، یہ دانائی ہے، عقل مندی ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو بالکل مجروح بنا کے دنیا سے جانا، اپنے نامہ اعمال میں لوگوں کے حقوق کو لے کر کے دنیا سے چلا جانا، یہ بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ ایسا شخص قیامت کے دن مفلس بن جائے گا، نیکیاں لے کے بھی جائے گا تو بھی وہ نیکیاں اس کے کام کی نہیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔